اما بعد، صدر ذی وقار، میرے مقالے کا عنوان ہے اماں جی رحمانی خاتون کی دینی، علمی اور دعوتی خدمات۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں جب ہم خواتین اسلام کی خدمات کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو روز اول سے ہی مردوں کے دوش بدوش ہر میدان میں جد و جہد کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جہاں مکۃ المکرمہ میں حضرت خدیجہ و سمیہ اسلام کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتی ہیں، وہیں مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ و حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کبھی جنگ کے میدان میں ہوتی ہیں اور کبھی مسند تدریس پہ درس تفسیر و حدیث دیتی نظر آتی ہیں۔ آنے والی صدیوں میں بھی یہ سلسلہ جوں کا توں جاری رہا۔ رحمانی خاتون رفیقہ حیات حضرت مولانا عبدالسبحان خاں میواتی بھی انہی مبارک خواتین میں سے تھی جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دامن تربیت کے فیض یافتگان اپنی ہر ادا میں ممتاز نظر آتے ہیں۔ پیدائش و تعلیم۔ اماں جی کی زندگی کی کئی اہم معلومات یعنی حصول علم کا ابتدائی سفر اور تاریخ پیدائش وغیرہ دست برد زمانہ کی نظر ہو گئی۔ بس اتنا معلوم ہے کہ وہ میوات کے نیوانہ گاؤں میں پیدا ہوئی اور تعلیم اپنے شوہر نامدار حضرت مولانا عبدالسبحان خاں میواتی سے حاصل کی۔ اماں جی رحمانی ایک ہمہ جہت شخصیت کی مالک تھی۔ وہ علم و عمل، دعوت و تبلیغ اور سخاوت و مروت نیز دین کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ رکھنے والی خاتون تھی۔ اماں جی رحمانی خاتون بطور علم پرور۔ اماں جی کو تعلیم و تعلم کا بڑا شوق تھا۔ آپ نے خود بھی مولانا سے بڑی لگن اور مشقت کے ساتھ علم حاصل کیا اور اپنی شاگرداؤں کو بھی اتنی ہی لگن سے پڑھایا۔ آپ ایک مدرسہ نسواں کی منتظم اعلیٰ تھی جس میں نہ صرف غیر شادی شدہ بلکہ شادی شدہ خواتین بھی زیر تعلیم رہا کرتی تھی۔ اس بات کا ثبوت ڈاکٹر مشتاق تجاروی صاحب کی کتاب آسیہ خاتون میواتی جنگ آزادی کی ایک گمنام مجاہدہ سے بھی ملتا ہے۔ آسیہ خاتون مجاہد آزادی اور جمعیت کے قداور لیڈر مولانا ابراہیم خاں الوری کی رفیقہ حیات تھی۔ مولانا جن دنوں مدرسہ سبحانیہ میں زیر تعلیم تھے اسی دوران ان کی زوجہ بھی اماں جی رحمانی خاتون کے مدرسہ نسواں میں زیر تعلیم تھی۔ تجاروی صاحب رقم تراز ہیں، جب آسیہ خاتون کا مولانا ابراہیم خاں الوری سے 1933 میں نکاح ہوا تو حقیقی معنوں میں ان کے پاس نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی ٹھکانہ۔ شادی کے بعد رخصتی کر کے وہ اپنی اہلیہ یعنی آسیہ خاتون کو لے کر دہلی آ گئے اور مولانا عبدالسبحان خاں کی اہلیہ کے قائم کردہ مدرسہ نسواں میں داخل کر دیا، جہاں انہوں نے کافی دن تعلیم حاصل کی۔ اماں جی ایک سخی خاتون۔ سخاوت اہل میوات کے مزاج کا اٹوٹ حصہ ہے۔ مردوں کی بنسبت یہ خاصیت میوات کی عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے غیر میواتی پھیری والے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں مگر شام کو شکم سیر لوٹتے ہیں۔ سخاوت کی یہ صفت اماں جی میں بھی پائی جاتی تھی۔ آپ طلبہ پر خوب خرچ کرتی، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، حتیٰ کہ کھانا بھی خود اپنے ہاتھ سے بنا کر دیتی۔ اس سلسلے میں آپ کا ایک واقعہ بڑا حیران کن ہے۔ ہوا یوں کہ ایک قضیے کی وجہ سے مدرسہ سبحانیہ کو نواب والی مسجد قصاب پورہ سے قرول باغ منتقل کرنا پڑا۔ اس موقع پر اہل محلہ نے کتب خانے کو منتقل کرنے کی اجازت نہیں دی، لہٰذا طلبہ کتابوں سے محروم ہو گئے۔ ایسے نازک موقع پر اماں جی رحمانی نے فراخ دلی اور سخاوت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے قیمتی زیورات بیچ ڈالے تاکہ طلبہ کے لیے کتابیں خریدی جا سکیں اور تعلیم کا سلسلہ جاری ہو سکے۔ یہ واقعہ ان کی سخاوت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اماں جی رحمانی ایک دینی مبلغہ۔ اماں جی کو اشاعت دین اور عورتوں کی نماز روزے کی اصلاح و درستگی کا بڑا شوق تھا۔ مدرسہ سبحانیہ کے اطراف میں کوئی مکان ایسا نہیں تھا جس میں اماں جی کی شاگردائیں اور ان سے نماز روزہ سیکھنے والی نہ ہوں۔ مولانا حبیب الرحمن خاں ندوی میواتی اپنی کتاب تذکرہ صوفیائے میوات میں صفحہ نمبر 383 پر لکھتے ہیں، اماں جی ایک ایک کے گھر جاتی، کلمہ سنتی اور نمازیں یاد کراتی۔ ایک روز ایک پنجابن کے گھر گئی، گھر والی نے اماں جی کو آٹا لا کر دیا۔ انہوں نے سوچا کوئی سوال ہی ہے۔ اماں جی نے کہا میں مانگنے نہیں آئی بلکہ تمہاری نماز اور روزہ اور کلمہ سننے آئی ہوں۔ اماں جی ایک بہترین مربیہ۔ اماں جی رحمانی نہ صرف ایک مبلغہ اور منتظمہ تھی بلکہ ایک بہترین مربیہ بھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے فرزند ہر میدان میں اپنی مثالات تھے۔ اماں جی رحمانی نے نہ صرف اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی بلکہ اپنے مدرسے میں زیر تعلیم طالبات کی بھی اسی ذوق و شوق سے تربیت کی۔ آسیہ خاتون جن کا تذکرہ اوپر ہوا ہے اماں جی کی ہی تربیت یافتہ تھی۔
یہ اماں جی کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ جب ان کے شوہر مولانا ابراہیم الوری کو تحریک آزادی کی سرگرمیوں کے الزام میں جیل ہوئی تو مولانا کو پیغام پہنچانے والے سے فرماتی ہیں، مولانا سے کہیے کہ اپنے بیٹے کی فکر نہ کریں، اللہ کی مرضی سے جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن وہ انگریزوں کے سامنے نہ ٹوٹیں گے نہ معافی چاہیں گے۔ اماں جی رحمانی کی دعوتی خدمات۔ اماں جی خاتون نہ صرف اپنے اڑوس پڑوس کی خواتین کی اصلاح کی فکر کرتی بلکہ ان کی خواہش تھی کہ تمام خواتین اسلام دین کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اس بارے میں اماں سوچ بچار کرتی رہتی کہ اپنے ارد گرد کی خواتین کی اصلاح کے لیے آنا جانا تو میرے لیے آسان ہے، مگر میوات و دیگر علاقوں کی اصلاح کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے۔ انہوں نے بانی تبلیغ مولانا الیاس کو واقف کرایا اور مدرسے کے ایک طالب علم مولانا داؤد کے ذریعے سے مولانا کو پیغام بھیجا کہ آپ مردوں کی جماعت تو لے جاتے ہیں مگر عورتوں کی جماعت کیوں نہیں لے جاتے جبکہ عورتیں بھی دین سیکھنے کی اسی طرح حقدار ہیں، جس کے نتیجے میں مولانا نے تبلیغی جماعت کے ساتھ خواتین کی جماعت کو بھی شروع کیا اور پہلی جماعت میوات کے گھاسے ڈگاؤں میں آئی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف خواتین کی جماعت کا خیال اماں جی رحمانی نے پیش کیا بلکہ مستورات کی پہلی جماعت میں بھی آپ پیش تھی۔ غرض اماں جی رحمانی خاتون ایک علم پرور، بہترین مربیہ و مصلحہ، فضل و سخاوت کی پیکر اور خواتین کی تبلیغی جماعت کی بانی و بے مثال خاتون تھی۔ بقول شاعر، ہم سا جاں باز زمانے میں نہ پاؤ گے کہیں، ہم سا جاں باز زمانے میں نہ پاؤ گے کہیں، لاکھ ڈھونڈو گے چراغ رخ زیبا لے کر۔ آپ کی وفات بروز ہفتہ 16 شعبان المعظم 1386 ہجری مطابق دسمبر 1966 کو ہوئی اور باقی باللہ قبرستان میں اپنے خاوند مولانا عبدالسبحان خان کے پہلو میں تدفین عمل میں آئی۔ اللہ پاک درجات بلند فرمائے۔